علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی کوئی عبادت، کوئی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادات میں اپنے والدین کو یاد نہ رکھے، ان کے لیے جو ہے نا صدقہ جاریہ نہ بنے، ان کے لیے کوئی دعا نہ کرے، ان کے لیے کوئی بخشش نہ مانگے۔ تو انسان جو ہے نا اگر وہ چاہتا ہے نا میری دعائیں قبول ہوں، میری عبادات قبول ہوں، میری نیکیاں قبول ہوں اور مجھے نیکی کی توفیق ملے اور میری نعمتوں میں اضافہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرے۔ یہ ایک بڑے نقطے کی بات ہے۔ جو انسان اپنے بڑوں کے لیے، اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد، اپنے بزرگوں کے لیے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھتا ہے، تو اس انسان کو پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک ان کی نیکیوں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، ان کی بخشش بھی فرما دیتے ہیں اور ان کی نعمتوں میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی مشہور دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میری والدین کی بھی بخشش فرما دیجیے اور سارے مومنین کی بھی بخشش فرما دیجیے، اور اس دن ہم سے حساب نہ لینا، جس دن تو نے حساب والے دن، تو ہمیں اس دن حساب کتاب ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھا کریں، اے اللہ میرے والدین کے اوپر ایسے ہی رحم فرما دیجیے جیسے انہوں نے مجھے پالا جب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، اور میرے اوپر رحم کیا اور مجھے بڑی محبت شفقت سے انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا۔ یا اللہ تو بھی ان کے اوپر ایسے رحم فرما دیجیے۔ تو اسی طریقے سے ربنا اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، اور بھی حدیث کے اندر بھی دعائیں ہیں۔ تو والدین کے لیے آپ ضرور دعا مانگا کریں، چاہے والدین حیات ہیں تب بھی ان کے لیے مانگا کریں، اور جب چاہے والدین دنیا سے چلے گئے پھر تو زیادہ مانگا کریں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی نیکی کر کے والدین کو ہدیہ ضرور دیا کریں۔ یہ ایک عمل ایسا ہے جیسے جو آپ کو مرنے کے بعد ایسے کام آئے گا، حتیٰ کہ آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے گا۔ والدین کے جانے کے بعد ان کی یاد کا سب سے بہترین جو ثبوت ہے نا اچھے اولاد کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کی اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یعنی کوئی نہ کوئی نیکی کا عمل ان تک پہنچتا رہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔